السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ محترم حاضرین، صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6412 ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق انسان غفلت برتتا ہے، سستی برتتا ہے یا دھوکے کا شکار ہوتا ہے۔ ایک صحت و تندرستی اور دوسرا فراغت کا وقت۔ محترم حاضرین، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابن المنیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ کسی کو یہ دو نعمتیں، ایک صحت و تندرستی اور دوسرا خالی وقت، فری ٹائم، لیزر ٹائم، فراغت کا وقت کسی کو نصیب کرتا ہے تو اس کو ان دو نعمتوں کے سلسلے میں، ان دو نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اور یہی آخرت کی عیش کی تیاری ہے۔ آخرت کی عیش کی تیاری یہی ہے، یعنی آخرت میں انسان خوشگوار زندگی جینا چاہتا ہے، آخرت میں انسان پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، آخرت میں انسان جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو یہ دو نعمتیں، صحت و تندرستی اور فری وقت، خالی وقت، فراغت کا وقت دیتا ہے، اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کے بندگی میں زندگی گزارنا چاہیے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ صحیح سلامت ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے، مگر معاشی مصروفیات میں مشغول ہو کے انسان جو ہے عبادت کرنا بھول جاتا ہے، یعنی معاشی تنگی اس کی زندگی میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ معاشی فکر لیتے ہوئے، ہمیشہ اس کی زندگی میں جب فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑ کر صحت و تندرستی کو بھی برباد کر لیتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس صحت و تندرستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے اور اس صحت و تندرستی میں جب وہ آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو امپورٹنس دیتا ہے، دنیا کمانے کو امپورٹنس دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھول جاتا ہے اور ہمیشہ بزنس کی امپرومنٹ کے چکر میں، کمانے کے چکر میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو ایسا بندہ خسارے میں ہوتا ہے۔ اور دوسرے ایسے لوگ ہیں جو معاش کی فکر نہیں ہوتی، فائنینشیل ایشوز نہیں ہوتے ان کو، لیکن ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے صحت و تندرستی نہیں ملتی۔ کسی کی زندگی میں صحت و تندرستی ملتی ہے تو معاشی فکر کی وجہ سے اللہ کو بھولا بیٹھتا ہے، اور کسی کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال دیتا ہے، اس کو صاحب ثروت بناتا ہے، مالداری دیتا ہے، اور معاش کی کوئی فکر نہیں ہوتی، فائنینشیل پرابلمز نہیں ہوتے، تو اس کا بھی صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ انجوائمنٹ کی لائف گزارتا ہے۔ اور کبھی کبھی انجوائمنٹ کی لائف میں یہ ہوتی ہے کہ وہ جو صحت و تندرستی تھی وہ بھی گنوا بیٹھتا ہے اور بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دو حالتیں آج ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ عمومی طور پر جب دونوں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ صحت و تندرستی، ہیلتھ، فٹنس، اور دوسری نعمت کیا ہے؟ فری ٹائم، لیزر ٹائم، فراغت کا وقت، خالی کا وقت۔ تو ان دو نعمتوں کو بھی ہمیں اللہ کی اطاعت میں صرف کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں ہمیں لگانا چاہیے۔ اور کیا ہوتا معلوم؟ جب ہمارے پاس فٹنس بھی ہوتا ہے، ہیلتھ بھی ہوتا ہے، یعنی ہیلتھ، فٹنس، تندرستی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس فری ٹائم بھی رہتا ہے، خالی وقت بھی رہتا ہے، لیزر ٹائم بھی رہتا ہے، عمومی طور پر زندگی میں دیکھیں گے ہماری دنیاوی زندگی میں سستی، غفلت زیادہ ہوتی ہے۔
سستی غفلت زیادہ ہوتی ہے دنیاوی زندگی میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اگرچہ وہی بندہ اس کے پاس صحت و تندرستی بھی ہے اور اس کے پاس فراغت کا وقت بھی ہے، خالی وقت بھی ہے، اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اللہ کی بندگی میں مصروف رہ کر زندگی گزارتا ہے، تو یہی دونوں نعمتیں اس کے لیے نور علی نور کا باعث بنتی ہیں، اس کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے. ایسا آدمی دھوکے کے سامان یعنی دھوکے کی زندگی گزارتا ہے، خسارے کی زندگی اٹھاتا ہے جب ان دو نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے. اگرچہ ہم آج کی دنیا اور آج کے نوجوان کی زندگی، آج کی معاشرتی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اپنے سوسائٹی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں عمومی طور پر ہر کوئی اور خصوصی طور پر نوجوان ان دو نعمتوں سے غفلت برت رہے ہیں. ان دونوں نعمتوں سے خصوصاً نوجوان طبقہ بہت غفلت کا شکار ہے. آج دیکھیں گے ہمارے پاس فٹنس ہے، ہیلتھ ہے، لیکن ہمارے نوجوان اس فٹنس کو، اس ہیلتھ کو عبادت میں نہیں لگاتے. آج ہمارے نوجوان کے پاس فری وقت ہے، لیزر ٹائم ہے، خالی وقت ہے، فراغت کا وقت ہے، لیکن اس کو عبادت کے لیے نہیں لگاتے. آج ہمارے نوجوان کے پاس مشغولیت بہت زیادہ ہے. کیوں؟ عبادتوں میں نہیں، وہ مشغولیت، وہ مصروفیات آپ دیکھیں گے ویڈیو گیمز کھیلنے میں، سوشل میڈیا پر چیٹنگز کرنے میں، سوشل میڈیا پر انسٹاگرام پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ریلز دیکھنے میں. ان تمام چیزوں میں ہمارے نوجوان مشغول ہیں. انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے میں ہمارے نوجوان مصروف ہیں، لیکن اس کو عبادت کا خیال نہیں، اس کو اللہ کی بندگی کا خیال نہیں. اور یہی جب انسان پوری زندگی گوا بیٹھتا ہے اور آخرت میں بڑھاپے کی زندگی ہوتی ہے، وہاں اس کے پاس یہ دونوں نعمتیں بہت کم پائی جاتی. بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ صحت و تندرستی بھی باقی نہیں رہتی اور وقت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اچانک کب موت آ جائے. یہی ہوتا ہے نا. لیکن یہ بڑھاپے کے پچھتاوے سے پہلے انسان کو جوانی میں ہی ان دو نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اگرچہ جوانی میں آپ اپنے صحت و تندرستی کو صحیح استعمال کریں گے اور اسی طریقے سے جوانی میں آپ کے فراغت کا وقت، آپ کا خالی وقت، آپ کے فرصت کا وقت، آپ کے لیزر ٹائم کو اللہ کی بندگی میں لگائیں گے تو مرتے دم تک آپ فائدے مند رہیں گے. اگرچہ نوجوانی میں ہم ان دو نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں یا دھوکے میں رہتے ہیں، دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، تو پھر پچھتاوا ہر انسان کو اس دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی میں تو پچھتاوا ہونے والا ہے. یہ بڑھاپے کے وقت میں جب کہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے اور ہمارے پاس زندگی بھی کم ہوتی ہے، صحت و تندرستی بھی کم ہوتی ہے، اس وقت جا کے تو آٹومیٹک ہر انسان کے دل میں آ جاتا ہے کہ میرا ایک پاؤں قبر میں چلا گیا ہے، میں قبر سے قریب ہوں، دنیا سے قریب ہی جانے والا ہوں. بندہ بندگی کی طرف لوٹتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اکثر مساجد میں زیادہ تر عمومی طور پر جو نظر آتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، ضعیف حضرات ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اب پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ اب تو میرے پاس صحت و تندرستی بھی باقی نہیں رہی اور میرے پاس وقت بھی بہت کم ہے، اب میں اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزار لوں. یہی فکر اگرچہ جوانی میں ہوتی تو زیادہ فائدہ مند ہوتی. یعنی جوانی میں دھوکے میں تھے ہم، جوانی میں ہم نے ان دو نعمتوں کا غلط استعمال کیا اور جب موت کے قریب آ چکے ہیں تو دو نعمتوں کا ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دو نعمتوں میں غفلت برتتا ہے، سستی برتتا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہوتا ہے. ایک صحت و تندرستی ہے اور دوسرا فراغت کا وقت، فری ٹائم، خالی ٹائم ہے. انسان کو چاہیے کہ ان دو نعمتوں کا مرنے سے پہلے صحیح استعمال کرے. ایسا نہ ہو کہ ان دو نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارا آخرت برباد ہو جائے. انسان کو چاہیے کہ ہر نعمت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں سوال کرنے والا ہے. ہماری پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے تجھے اتنی زندگی دی تھی، 50 سال، 60 سال، اس زندگی کو تو نے قرآن و حدیث کے مطابق گزارا یا قرآن و حدیث کے مخالف گزارا. اور خصوصاً نوجوان سے سوال کی جائے گی کہ یہ جوانی کی زندگی تو نے کیسے گزاری، کہاں کہاں گزارا، ہر پل ہر سیکنڈ تیرے کیسے گزری، قرآن و حدیث کے مخالف میں گزری یا قرآن و حدیث کے موافق میں گزری. یہ جب سوال ہوگا تو اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں اس دنیا میں ہی
ہر نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے، ہر نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے اور دنیاوی معاملات پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔